حضرت جامی نے یوسف زلیخا ایک کتاب لکھی ہے، اس میں حضرت سیدنا یوسف اور سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں کا تذکرہ اشعار میں کیا اور اس کے اندر حقائق بیان کیے۔ بزرگان دین کا جس طرح طریقہ ہے نظم میں یا نثر میں، وہ واقعات بیان کر کے اس کے نتیجے نکالتے ہیں۔ اس میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اور حضرت بی بی زلیخا کا، لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں جب سیدہ زلیخا کہا جائے۔ جو کچھ واقعہ ہو رہا تھا وہ ہوا بھی نہیں، تو زلیخا اس لیے سیدہ ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حرم ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح مبارک میں آئی۔ جو ایک واقعہ تھا وہ جو کچھ ہو رہا تھا پھر نہیں ہوا، اس پر اللہ رب العزت نے زلیخا کی مجبوری کو اس طرح بیان کیا، قد شغفہا حبا، وہ بے بس تھی، شغفہا حبا، اس کے دل پر یوسف کی محبت دل میں گھر کر چکی تھی۔ وہ حب کا ذکر ہے۔ اب ان کو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی تو وہ یوسف علیہ السلام کا قرب چاہتی تھی، اس کے لیے وہ اس قدر ان کے دل پر غلبہ تھا کہ قرب کے لیے جائز اور ناجائز راستے کا دھیان ان کو نہیں تھا، لیکن جو کہ نبی پر کبھی بھی صاحب نہیں شکر نہیں آتا، نبی صاحب میں ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام ہر وقت اپنے ہوش و حواس میں رہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ قرب کا وہ راستہ ناجائز ہے جس کو اللہ نے منع کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنی برداشت میں رہے، بی بی زلیخا جو قرب کا راستہ چاہتی تھی اس سے ہٹا کر اس کو صحیح راستہ دیا کہ وہ آپ کے نکاح مبارک میں آ گئی۔ ساری قصے کا اصل یہ ہے۔ اس میں سیدہ زلیخا بے بس تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہوس کا ذکر نہیں کیا، حباً محبت کا ذکر کیا، اور محبت ایک پاک چیز ہوتی ہے، اس میں ان کو ہوش نہیں تھا، خیال نہیں رہتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ تو قرب جسمانی، قرب روحانی، اس کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ظاہری قرب چاہتی تھی، اس کے لیے ایک ناجائز راستے سے آنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کے نبی پر ہمیشہ ہوش غالب رہتا ہے، عقل مبارک غالب رہتی ہے۔ یوسف علیہ السلام ہوش و حواس میں رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے انعام کیا دیا۔ یہ جو بندہ اللہ کے قرب کے راستے میں آئے اس پر کچھ امتحان آتے ہیں، ان میں سے ایک امتحان یہ بھی آتا ہے عورت کے تعلق والا۔ اگر بندہ اس میں کامیاب ہو جائے، اللہ اس کو دنیا کی بھی عزت دیتا ہے اور دین کی بھی عزت دیتا ہے۔ اس پر سورہ یوسف میں اندرونی شہادت موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبوت بھی عطا فرمائی اور مصر کی بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ اس امتحان میں جو کامیابی سے گزرے، یہ عورت والا جو امتحان ہے یہ آزمائش ہے۔ یہ فتنہ کا لفظ جو عربی کا ہے یہ اردو میں آزمائش کے لیے آتا ہے۔ اب جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا عورت فتنہ ہے، تو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں کہ فتنہ پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے۔ فتنہ کا مطلب ہے آزمائش ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے وہ آزمائش بن کر آئی، جو اس آزمائش سے پورا اترے اللہ اس کو دین میں بھی ترقی دیتا ہے، دنیا میں بھی ترقی دیتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ حضرت نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اگرچہ انبیاء پیدائشی طور پر نبی ہوتے ہیں، لیکن ظاہری ایک پروسیس ہوتا ہے نبوت کو، اس آغاز کا جو آغاز ہے اس سے پہلے جو مشکلات آئیں ان میں سے یوسف علیہ السلام پر یہ بھی مشکل آئی۔ جتنی زیادہ کسی بندے پر اللہ کی راہ میں مشکلیں آتی ہیں، اللہ اس کے بعد اس کو اتنی آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جسم پر بیماری آتی ہے، یہ آزمائش ہے۔ دولت آ جاتی ہے، اس کے استعمال میں احتیاط نہیں ہوتی، یہ ایک آزمائش ہے۔ جوانی کا زور ہوتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ بدنامیاں آتی ہیں، یہ آزمائش ہے۔
اللہ تعالیٰ مال و دولت کی کمی کر دیتا ہے، یہ آزمائش ہے، کسی کو کچھ دے کر آزماتا ہے کہ کسی کو کچھ لے کر آزماتا ہے۔ اور اللہ کے وہ بندے جو اس پہ پورا اترتے ہیں، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جو ہماری آزمائشوں پہ پورا اترے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کو رب کی طرف سے سلام کے تحفے آتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ کی طرف سے پھر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے صلات نازل ہوتا ہے۔ یہ مشکل راستہ ہے جس پر جناب یوسف علیہ السلام، اور قرآن میں ایک اور اصول بیان ہوا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایک تنگی، ایک آزمائش آئے، بندہ اس پہ پورا اترے، اللہ اس کے بعد 2 آسانیاں عطا فرماتا ہے، ڈبل آسانیاں ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کا شکوہ نہ کریں۔